اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کریم کی آیات نازل کرتے ہیں جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. یہ چیزیں ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہیں جن کا قرآن کریم پر ایمان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے. تو قرآن ہمارے سینے کے لیے بھی، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے مثال کے طور پر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ کچھ صحابہ کرام گئے کسی جگہ پر، تو وہاں کسی قبیلے میں وہ گئے تو ان قبیلے والوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی جس طرح مہمان نوازی کرنے کا دستور تھا اس دور میں. تو کیا ہوا کہ اس قبیلے کا سردار بیمار ہو گیا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا. تو اب سب پریشان ہیں، تو ان صحابہ کرام نے کہا، ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اگر ہم تمہارے سردار کا علاج کر دیں تو تم ہمیں کیا دو گے؟ انہوں نے اس لیے دینے دلانے کی بات کی کہ ان سے اچھا سلوک نہیں ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے سردار کا علاج کر دیں، دم کر دیں، تو ہم آپ کو اتنے اور اتنے بکریاں اور اتنے آپ کو جانور اور مویشی دیں گے. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا تو سانپ کے کانٹے کا علاج ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس کا تعلق دیکھیے ایمان اور یقین کے ساتھ ہے. اگر جتنے ایمان اور یقین کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اور میں یہاں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر ہم لٹکا لیں گے گھر میں اور فلاں آیت ہم لٹکا لیں گے، ہم وہ جو حروف مقطعات ہیں وہ ایک لوہے قرآنی بنائی ہوتی ہے، ہم اس کو لٹکا لیں گے. آج ہی مجھ سے کوئی سوال بھی کر رہا تھا کہ فلاں آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، اگر یہ آیت کریمہ اگر ہم لٹکا لیں گھر میں تو جنات بھاگ جاتے ہیں میں نے سنا ہے، اور وبائیں دور ہو جاتی ہیں. تو میں نے اس کو یہی ذکر کیا کہ اصل میں قرآن کریم گھروں میں لٹکانے کے لیے صرف نہیں آیا، اگرچہ قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر اور اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ وہ شیطانوں کو بھی گھر سے بھگا دیتی ہیں اور آسیب کو بھی دور کر دیتی ہیں، بیماریوں کو بھی دور کر دیتی ہیں. لیکن ہم نے جو ان کو ایک بس لٹکا کر اور ہم جو ہے نہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، نہ عمل کرتے ہیں، نہ تلاوت چلاتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں. تو دیکھیے اصل چیز کیا ہے، ہم قرآن کریم پڑھیں. قرآن کریم کو پڑھنے کا جو اثر ہے وہ قرآن کریم کو لٹکانے کا اثر نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ مثلا ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جا کے نسخہ لے کر آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایک نسخہ لکھ دیتے ہیں، تو اگر اس نسخے پر عمل کرنے کی بجائے ہم اگر اس کو لٹکا لیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو بالکل صحیح. تو قرآن کریم کو پڑھا جائے، اور سورہ بقرہ خاص طور پر، سورہ البقرہ اور یہ سورہ فاتحہ جو آپ نے بتاتے ہیں سورہ فاتحہ، اس کو شفا قرار دیا گیا. تو اصل ہے کہ جس طرح میں نے ابھی اشارہ کیا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو بندہ جتنا قرآن کریم پر اس کا ایمان ہوگا اور عمل ہوگا، اس کو قرآن کریم کا اتنا ہی اثر ہوگا، اور وہ اتنا ہی قرآن کریم کے ذریعے بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے نہیں، صرف جسمانی بیماریوں سے اور ہمارے دشمنوں سے وہ اتنا ہی محفوظ ہوگا جتنا اس کا ایمان ہے. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے.